بیٹھے ہیں، فرائیڈیا جس کو آپ کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کا کیس اگر وہ لے اور کسی اس فیلڈ میں آپ کو ڈال دے، گیس اسٹیشن کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پی ڈی وی مارکیٹ ہے یہاں پہ، جن میں وہ پیسہ انویسٹ کرا کے آپ کو بونڈ کر دیں گے، آپ بالکل وہاں پہ جا کے سٹک ہو گئے۔ آپ 10,000 آپ نے اس کو دے دیا، ابھی وہ آپ کو لے جا کے کسی جگہ انویسٹ کرا دے گا، بعد میں کہے گا نہیں جی آپ کے تو یہ پتہ چلا کہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ فٹ نہیں آتا ہے اور یہ اور وہ 10,000 آپ کا بلاک ہے پہلے ہی۔ اس 10,000 کو ریکور کرنے کے لیے وہ آپ کو پتہ نہیں 20 اور اپائنٹمنٹ دے گا، اس سے جو ہے پھر 40-50,000، کیونکہ پیسہ آپ کا بلاک ہو گیا نا۔ اب آپ کو وہ بار بار یہ کہہ رہا نہیں آپ کا تو ابھی پروسیس میں ہے، چل رہا ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہوا، بہت سارے لوگ ہیں جن کا بیچاروں کا پیسہ بلاک ہو گیا، اور اللہ کرے وہ ریکور ہو جائے کسی طرح بھی۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ اچھے لوگوں کو، کمپیٹنٹ لوگ ہوں جن کا آپ کو، اچھا میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے ان لوگوں سے کام کرنا، ان سے نہیں کرنا۔ میں نے ایک بندے کو فیس ٹو فیس کہا، اس کے آفس میں بیٹھ کے اس کو میں نے ڈائریکٹ کہا کہ تم نے میرا ٹائم ضائع کیا یہاں پہ۔ میں نے کہا جو باتیں تم مجھے بتا رہے تھے وہ مجھے پہلے پتہ تھی، میں نے آپ سے فون میں کہا، یہیں پہ USA کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے اس کو کہا، وہ بھی ناراض تھا، میں بھی ناراض ہوں، میرا پیسہ اس کے تو مزے آ گئے نا، اس کے تو پیسے بن گئے تھے۔ میں نے کہا تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ، اور اگر کوئی گائیڈ لائن کی ضرورت ہو، میں بڑے بول نہیں بولتا ہوں، اللہ نے جو بھی تھوڑا بہت سیکھنے کا موقع دیا، سکھایا۔ میں نے کہا اگر کوئی چیز پوچھنی ہو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا، میں تمہیں لکھ کے دے کے جا رہا ہوں کہ تمہیں 100% گائیڈ کروں گا اور اس کا فائدہ ہوگا تمہیں۔ خیر جو بھی تھا وہ ایک شیئر کی میں نے آپ سے، یہ وہ فیلنگس ہیں، یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں جو آپ کو اور کوئی بتا نہیں پائے گا، اگر وہ اس آگ سے خود نہیں گزرا ہو۔ اگر آپ جل کے اس تپش کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب آپ آگ میں جاتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں۔ باہر سے بیٹھ کے دیکھنے سے تو ہر چیز سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، جو کہ ہے E2 ویزے سے، اس سے اور کوئی اگین ایزیسٹ وے، لیگل وے، فاسٹسٹ وے ہے ہی نہیں۔ تو لیکن اس کو ڈھنگ سے کریں نا، آپ اس کو کریں تاکہ اس کے چانسز آپ کے بنیں، آپ اپنی اور اپنی فیملی کا بھلا کریں، نقصان نہیں کریں اتنا پیسہ لگا کے۔ تو خیر پھر اس کو ہوا جو بھی، ان صاحب نے جن کا میں آپ کو بتا رہا تھا، جن کا انفارچونیٹلی ریجیکٹ ہو گیا، اور اس طرح کے کیسز بھرے پڑے، ود ان سیکنڈس وہ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی، بار بار ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اٹارنی نے اس کے تھرو کام کروائے، ڈائریکٹ نہیں کریں۔ اچھا آپ خود بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، US آفیسر کانسلر جو بیٹھا ہے نا، جو آپ کا کیس ریویو کر رہا ہے، پوری فائل کو چیک کر رہا ہے، اس میں منتھس یعنی ٹائم لے رہا ہے اس کو چیک کرنے میں۔ وہ یہ کہتا ہے یہ بندہ جانا چاہتا ہے انویسٹر کے طور پہ، اس کے پاس اٹارنی کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک۔ تو یہ وہاں جا کے کیا ہماری US اکانومی کو اور دوسرے، اور اگر یہ جا کے کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے 10 جو آپ کی جابس ہیں وہ کریٹ کروں گا، تو اس کا بزنس مائنڈ نہیں ہے، یہ آگے نہیں کر پائے گا۔ وہ یہ ساری چیزوں کا روز کا کام ہے، آپ ان کو رام کہانی نہیں سنا سکتے۔ تو اس نے سب سے پہلا ان سے یہ سوال کیا کہ یہ اس کی جو فائلنگ آپ نے کی ہے خود کی ہے؟ اچھا آپ خود کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جتنا بھی ایکسپیرینس ہو، جس کا روز کا کام ہے اس کو کرنے دیں، اگر آپ سیریس ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں، اسی کو کریں، ٹھیک ہے۔ اگر گاڑی چلانی آتی ہے تو پائلٹ کو جہاز اڑانے دیں، آپ یہ نہیں کہیں کہ اب میں جہاز بھی اڑاؤں گا، اڑا لیں، چیک کر لیجیے گا، پھر نہیں پتہ، اوپر تو چلے جائیں گے شاید، کتنی جلدی نیچے آئیں گے اس کا نہیں پتہ۔ میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک لائڈر نوٹ پہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے سب کر لیا، مجھے یہ پتا ہے، مجھے اس نے بھی گائیڈ کر لیا، اس نے اٹارنی سے پوچھ لیا ہے اور میرا جاننے والا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ کھٹ سے کیس اڑ گیا۔
اس نے یہی 2-4 ان سے سوال کیا، آپ نے کیس فائل کیا، یہاں پہ یہ چیز مس ہے، یہ چیز مس ہے، یہ چیز مس ہے، اور جس فیلڈ میں آپ یعنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، آپ نے E2 کا یاد رکھیے گا. اس لیے میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، آپ اپنا اور اپنی پوری فیملی کا جو اسٹیک ہے نا وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اس کو سیریس لے کے چلنا ہے. اس کے چانسز میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں آلموسٹ 100% ہے اگر ڈھنگ سے کام کریں گے. اگر یہ کوشش کریں گے کہ میں یہاں پہ بھی کھانچا مار لوں گا، وہاں ڈنڈی مار لوں گا، یہاں بچا لوں گا، جن کے سامنے آپ جائیں گے نا، جن سے واسطہ پڑے گا، وہ آپ کو 1 منٹ میں اوپر نیچے کر دے گا. اس کو دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں آپ. جو چیز آپ نے جمع کرائی ہے وہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا. کیونکہ ایک بندہ جس کا کام ہے وہ 20 سال سے کر رہا ہے، 24 سال سے وہ کام کر رہا ہے، اٹارنی کے طور پہ لائر ہے، اس کا ایکسپیرینس آپ تھوڑی اپنے آپ سے ملا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بالکل بتاؤں گا کہ کن لوگوں سے ملیں، کہاں کریں. 100% میں اس ورڈ کو یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن آلموسٹ ہے اگر اس کو فالو کریں گے. خیر ان کا کیس اڑ گیا، بہت سارے لوگ اور بھی ہیں ان کا کیس اڑ گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یوں اپروو ہوا. آپ کے سامنے آپ کا مارشل بھائی بیٹھا ہے اور یہاں سے گائیڈ کرنے کے لیے. تو یہی ساری چیزیں، ان کا خیال کریں، ان کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ٹائم ملے گا اپنی ویڈیوز کو اس کو سبسکرائب کریں، آپ کا فائدہ ہوگا. میرا کوئی پرپس یہ نہیں ہے کہ اس سے پیسہ کمانا ہے. میں نے پیسہ کہیں اور سے کمانا، اور اللہ کا شکر ہے کما رہا ہوں. اللہ سب کو کامیابی دے اور سب کو اتنی محنت آپ کر رہے ہیں. جو اگر آپ کے پاس، میں صرف اس ویڈیو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی ٹائم ہے، آپ کی فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہیں اور لیگل وے میں آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وے ہی نہیں ہے. مجھ سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ بتائیں کیسے آنا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں، میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں جو میں نے، جس کا مجھے خود ایکسپیرینس ہے، جس کو میں نے خود دیکھا ہے، کیا ہے. میں آپ کو کوئی اور چیز گائیڈ کبھی بھی نہیں کر سکتا جس کا مجھے خود نہیں پتہ. جب مجھے نہیں پتہ، مجھے کیا پتہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے. آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ کو گائیڈ لائن نہیں دے پاؤں گا اس کی. مجھے اس کا پتہ ہے. تو اگر یہ آپ نے واقعی انٹرسٹڈ ہیں E2 بزنس ویزا USA کے لیے، اور بہت اچھی لائف ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ کے دیکھیں پیسے یہاں آسمان سے یہاں پہ بھی ڈالر نہیں گر رہے ہیں. ہر چیز کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. یورپ میں بھی بہت 12 گھنٹے 14 گھنٹے یہاں پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. شروع میں تو کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو اپنا سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے کہ آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ اس کو پھر گریجولی اس کو ٹیک اوور کریں. آپ ہر چیز آپ ایک دم سے نہیں دے سکتے لوگوں کو. تو پھر یہ یعنی بہت اچھا، یعنی ایک USA نے آپ کو دیا ہے. اس کو کوشش کریں، اگر آپ ایلیجبل ہیں اس کو گین کریں، اس سے فائدہ لیں. آپ کا، اپنی فیملی کا فائدہ ہوگا. اور سکسیسفل ہوں گے یہاں پہ آ کے آپ انشاءاللہ، اگر آپ اس اسٹیپس کو فالو کریں گے. نہیں کریں گے اپنا کام خراب کرائیں گے، جو بار بار میں کہہ چکا آپ کو. اور کس طرح یہ کرنا ہے، میں اب اس پہ تھوڑا سا آپ کو یعنی گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے، جو پہلے آپ کو میں نے ویڈیو میں مینشن کیا ہے کہ آپ کو ایلیجبل ہونا چاہیے اس کا 3D کنٹری سے ہونا چاہیے. پاکستان، اگر آپ پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور تو اور جتنے بھی کنٹریز یورپین جو پہلے بتایا میں نے آپ کو، تو آپ پہلا اسٹیپ تو آپ نے، پہلا ہرڈل جس کو کہتے ہیں، پاس کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی پراپر پلاننگ شروع کرتے ہیں کہ میرے پاس، پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جو فیلنگ کی میں بات کر رہا تھا، جس ایکسپیرینس کی وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کے پاس 200K ہے،
$200. آپ اپنا ایک بزنس، آپ کسی نے آپ کو آئیڈیا دیا کہ اس میں کر لو، گیس اسٹیشن، خدا کا واسطہ کبھی نہیں کیجیے گا۔ اگر کوئی ایسا کوئی بالکل یونیک آپ کے پاس گیس اسٹیشن میں آئیڈیا ہے جس کو آپ جو ہے نا کھامبو، جس کو کمبائن کر کے ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز بنا لیں گے، ویل اینڈ گڈ، کریں اس میں۔ نارمل جو گیس اسٹیشن ہے بھول جائیں اس کو۔ اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں، میں اس ایگزامپل کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے۔ اور تو اگر آپ کے کوئی بھی بزنس آئیڈیا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ ٹھیک ہے مجھے اس میں ضرورت پڑے گی تقریباً 200K، اب آپ اس میں اپنی میتھس کرتے ہیں، اپنی پوری کیلکولیشن، اپنی پریپریشن، کمپیٹنٹ لوگوں سے بات کر کے، ایک تو وہ ہے نا کہ ہاں جی ہو جائے گا، خدا کے لیے کوشش کیجیے گا ان سے بچنے کی، ہاں جی ہو جائے گا، جو ہو جائے گا تو پھر ہو تو جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا شاید نہیں ہو۔ اور میں اپنے ایکسپیرینس جو میں نے ان سے بات کر کے لوگوں سے پوچھا، دیکھا، پیسہ ضائع کیا، ضائع تو نہیں کیا، ایکسپیرینس خریدا میں نے جو آپ کو فری میں مل رہا ہے یہاں پہ۔ تو کوشش کیجیے گا ان سے بچنے کی۔ پاکستان میں یہاں پہ کہیں پہ بھی ان لوگوں سے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں، اللہ کرے کوئی آپ کو اچھا کمپیٹنٹ بندہ مل جائے، نہیں ملے مجھے کوشش کیجیے گا کانٹیکٹ کرنے کی، جو مجھ سے پاسبل ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا اور گائیڈ لائن دوں گا، گائیڈنس کروں گا۔ تو اگر آپ کے پاس 200,000K یعنی $200 ہیں اور آپ کے پاس ایک آئیڈیا آیا ہے اور آپ اس کو اب اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 200 یا 180 190 میں یا 300 400 500 it depends what you're gonna do. یاد رکھیے گا، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، USA میں، جرمنی میں، یورپ میں اور بہت ساری جگہ۔ I know what I'm talking about, so believe me, trust me. $200,000 کا مطلب اگر آپ سے شروع کرتے ہیں، وہ آگے جب آپ پہنچیں گے نا وائنڈ اپ کرنے کے لیے اس کو، یعنی فائنل فیز میں، اسٹیج میں جب پہنچیں گے تو آپ کے 300,000 لگ چکے ہوں۔ اس کی وجہ ہے، ڈپینڈ کرتا شروع کیا کر رہے ہیں، کس نوعیت سے، کس جگہ پہ کر رہے ہیں۔ جو 200K میں اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے، کوئی یوٹیوبر، کوئی ایجنٹ، کوئی میرا بھائی 150 میں، جو بھی کمپنیز فرم بیٹھی ہیں، بالکل ہو جائے گا، لیکن اس لوکیشن پہ آپ آپ اپنی فیملی کو نہیں بھیجنا چاہیں گے، جس جگہ ہوگا، جس جگہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ لوکیشن از آل۔ جس لوکیشن پہ، جہاں پہ آپ اپنا اسٹور، جہاں بزنس، جہاں فرم، جہاں سیٹ اپ لگائیں گے، وہ تو پوری بیس ہے آپ کی۔ اگر وہ غلط جگہ پہ آپ لگا کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیسے وہ مل تو جائے گا آپ کو، ان پیسوں میں مل جائے گا، آپ آ کے یہاں پہ ودن 3 months you are broke، آپ یہاں پہ تباہ ہو جائیں گے، بینکرپٹ، اللہ نہ کر، اللہ نہ کر۔ سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں، میں ہارڈ لائن لی ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں کن چیزوں سے گزر کے آیا ہوں یہاں پہ۔ تو اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کی فائنینشیل جو پاسبلٹیز ہیں، جو کیپیسٹی آپ کی ہے، اس میں نہیں ہوگا، ہو جائے گا، لیکن آئیڈیا آپ کا ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ ایک گیس اسٹیشن وہ آپ کو کہتا ہے یہ جو ہے، یہ لیں جی، یہ ایک $120 میں آپ گیس اسٹیشن دے دیں اور اس پہ اپلائی کر دیں E2 بزنس ویزا۔ جب اس کو جمع کرائیں گے، وہ US قونصلر
آفیسر جو ہے نا یا کاؤنسلر جو ہے وہ دیکھے گا آپ کی لوکیشن کس جگہ ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں جو کمیونٹی جس کو کہتے ہیں نا آپ، جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ، ان کی انکم کیا ہے، یہ سب بزنس پلان میں لکھی جاتی ہیں ساری چیزیں. آپ کے ارد گرد